جناب ختم مرتبت کا چرچا پورے مکے میں تھا، پورے سرزمین عرب پہ تھا کہ یہ جناب ختم مرتبت، یعنی ابھی کوئی اعلان نہیں کیا، صادق و امین ہے۔ کہا میسرہ تم نے کیا دیکھا؟ کہا بی بی واقعاً ہم نے یہ دیکھا کہ بلند قامت سے 24 معجزات حق الیقین علامہ مجلسی کی ہے، اور اصول کافی سے اور بے انتہا کتابوں کے اندر یہ معجزات موجود ہیں۔ میں اب حوالہ جات نہیں دے رہا ہوں، لیکن بہرحال آپ کثرت سے مختلف کتابوں میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میں حق الیقین اور اصول کافی سے پیش کر رہا ہوں۔ حق الیقین بحر الانوار میں اور مقامات پہ بھی ہیں۔ تو علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ اس مقام پہ کہا کہ بی بی بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب ان کے سامنے آتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک ان سے چھوٹا نظر آتا تھا۔ کہ ان کے خالق کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی ان سے اونچا نظر آئے۔ کہ بلند قامت سے کہا پیغمبر اسلام کوئی معاذ اللہ بیتوں کے لمبے نہیں تھے، بے انتہا بالکل متوازن ایک جیسا پیغمبر اسلام کو ہونا چاہیے، لیکن کہا کہ کوئی بھی ان سے بلند، ان کے سامنے سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا۔ یہ پیغمبر اسلام کے جسم سے متعلق 24 معجزات لکھے، میں سارا نہیں پیش کروں گا۔ جسم سے متعلق پیغمبر اسلام کے 24 یا 25 معجزات جسم سے متعلق شیعہ سنی علماء نے لکھے ہیں، اور 500 سے زیادہ معجزات شیعہ سنی علماء نے گنوائے ہیں جو آپ نے دکھائے ہیں۔ میں ان سارے معجزات کو پیش نہیں کروں گا، صرف جسم سے متعلق چند معجزات پیش کرنا چاہ رہا اگر سننا چاہیں حضرات۔ تو کہا کہ جسم سے متعلق کہ ان کے جسم سے متعلق کا سر سے لے کے گردن تک کا ان سے ہر آدمی چھوٹا نظر آتا تھا۔ اور کیا دیکھا میسرہ؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا جہاں سے گزر جاتے تھے 1 سے 2 دن تک وہاں سے خوشبو آتی رہتی تھی، ایسی خوشبو تھی کہ سونگ کے کوئی بھی آدمی بتاتے تھا کہ وہاں سے محمد گزرے ہوں گے۔ کہ ان کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے جسم سے ایسی خوشبو آتی، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کہ یہ عطر کی نہیں ہے، کسی خوشبو، کسی لگائی ہوئی خوشبو کی خوشبو نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسن و حسین جب گھر میں وارد ہوتے ہیں تو جناب سیدہ سے کیوں کہتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آ۔ کہ ان کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے 1 سے 2 دن تک کہ کوئی بھی آدمی جہاں سے گزرتے تھے فوراً بتا دیتا تھا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کہ جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے جسم کی خوشبو ہے۔ کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہ بی بی ان کے سر پہ ایک ابر رہتا ہے، ایک بادل رہتا ہے، جہاں پہ یہ جاتے ہیں وہ بادل ان کے سر پہ سایہ کیے رکھتا ہے۔ کہ یہاں تک کہ ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کہ ان کے سائے پہ کسی کا پاؤں آ رہا ہے، ان کے سائے پہ بھی کسی کا پاؤں نہ آ جائے، ان کا اتنا مقام ہے، اتنے مقدس ہیں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ یہ بی بی بار بار کہہ رہی میسرہ اور کیا دیکھا؟ اس کا مطلب ہے بی بی خود سے یہ بتا رہی ہیں کہ میں بھی پیغمبر کے فضائل کو سننے کی چاہت رکھتی ہوں۔ کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہ بی بی ان کے لعاب دہن کا اثر یہ ہے کہ اگر ہمیں بعض اوقات کنواں ملتا تھا جس میں پانی خشک ہوا ہوا ہوتا تھا، اگر یہ اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے تو پانی بھر جاتا تھا۔ اگر کھارا پانی ہوتا تھا تو میٹھا ہو جاتا تھا، خشک ہوتا تھا تو بھر جاتا تھا۔ جس کے لعاب دہن کا اثر یہ ہو، اس کے خون کا اثر کیا ہوگا؟ کہ بی بی کا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ سب افراد جہاں سے یہ گزرتے تھے، توجہ کیجئے گا جملے کے اوپر، اور امام رضا علیہ السلام کے جو آپ نے قدم مبارک کے آثار دیکھے ہیں سب کا جواب یہاں پہ مل جائے گا۔ کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا بعض اوقات یہ ریت پہ کچی مٹی پہ چلتے تھے، ان کے قدموں کے نشان نہیں بنتے تھے، اور بعض اوقات چٹانوں پہ چلتے جاتے تھے، نشان بنتے جاتے تھے۔ محسوس یہ ہوتا ہے جہاں یہ چاہتے ہیں وہاں نقش چھوڑتے ہیں، اور جہاں نہیں چاہتے وہاں نقش نہیں چھوڑتے۔ جب پتھر پہ یہ اثر ہو تو پھر دلوں پہ کیسے اثر نہیں ہو؟ یہ پیغمبر کے جسم سے متعلق معجزات پیش کر رہا ہوں، زیادہ پریشان ہو کے تو نہیں سن رہے ہیں؟ تو حضرات کہا کہ جسم سے متعلق یہ معجزات لکھے، میں نے یہ 6 یا 7 ابھی پیش کیے، چند ایک اور معجزات پیش کروں گا۔ کہا کہ بی بی جب بھی یہ سوتے ہیں نا تو یہ اپنی ایک کالی عبا اوڑھ لیتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، پورا جسم ڈھانپ لیتے ہیں۔ کہ بی بی جب ایک خیمے کے اندر سب سو رہے ہوتے تھے، سب کے سب دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ یہی ہوں گے۔ کہ کیسے؟ کہ بی بی ان کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا، عبا اوڑھ رکھی ہوتی ہے پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ محمد سو رہے ہیں۔ حضرات تو مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اگر پیغمبر اسلام شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا چاہیں گے تو کسی ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو۔
کبھی بھی ان کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے. تو اب پیغمبر اسلام شب ہجرت کسی ایسے کو تلاش کریں گے، جانتے ہیں چاروں طرف دیکھنے والے اپنے نہیں ہیں، مشرکین ہیں، بڑی تنقیدی نگاہ سے دیکھیں گے. آنے والے بہت سے مورخین مسلمان تو یہ کہہ دیں گے کہ نبی اور علی میں فرق تھا، نبی کا قد بڑا تھا، علی کا قد چھوٹا تھا، اور یہ کیمرہ لے کے وہیں کھڑا تھا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. وہ جو دیکھنے والے تھے وہ کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، چاروں طرف بار بار دیکھ کے کہتے تھے ابھی بھی محمد سو رہے ہیں. جب ایک مرتبہ چادر کو کھینچا، نیزوں کو ایک مرتبہ گھبونا چاہا، تو فوراً میرے مولا سے سوال کیا کہ رک جاؤ، یہ محمد نہیں ہے، علی ہیں. تو کہا یا علی یہ آپ ہیں، محمد کہاں ہے؟ کہا میرے پاس امانت رکھوا کے نہیں گئے تھے. حضرات اتنا اطمینان صرف حیدر کرار کو ہے نیزوں کے سائے میں. حضرات میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، بس بھی حضرات جناب خدیجہ الکبریٰ پوچھتی گئیں، جناب میسرہ بتاتے گئے کہ جسم میں کیسے کیسے انوار تھے. کبھی بھی ان کی پیشانی سے نور نکلتا ہے، کبھی بھی ان کی پشت پہ، یا بعض افراد نے لکھا بازو پہ ایک مہر نبوت، بہرحال انہوں نے مہر نبوت نہیں کہا لیکن ہمارے علماء نے لکھا وہ مہر نبوت تھا. کبھی بھی ان کے بازو پہ یا پشت پہ نشان ہے کہ اگر وہاں سے کپڑا ہٹ جائے تو نور نکل کے آسمان سے مل جاتا ہے. جس کے لیے خود سے ایک صحابی رسول نے، جب پیغمبر نے آخری خطبے میں کہا تھا اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا تو اپنا بدلہ لے لے، تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول خدا آپ نے ایک مرتبہ مجھے تازیانہ مارا تھا. کہا مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو. کہا نہیں یا رسول خدا. کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی اس کو تازیانہ دو، درہ دو، میری کمر پہ درہ مار دے. کہا نہیں یا رسول خدا جب آپ نے درہ مارا تھا نا تو میری پشت پہ قمیض نہیں تھا. تو کہا کہ میرا کرتا اٹھا دو. جیسے کرتا اٹھایا فوراً آگے بڑھا، اور اس صحابی نے فوراً آگے بڑھتے ہی پیغمبر اسلام کی پشت کے بوسے دینا شروع کر دیے. کہا تبرکن بوسہ دے رہا ہوں. تو یہ پیغمبر کو چومنا، آل کو چومنا یہ بدعت نہیں ہے، صحابہ کی سنت ہے. کہ پشت کے بوسے دینا شروع کیے. کہا یا رسول خدا مجھے معاف کر دیجئے گا، کبھی آپ نے تازیانہ نہیں مارا، میں نے صرف اس لیے جھوٹ بولا تھا کہ آپ کی پشت کا بوسہ دے دوں، مہر نبوت کا بوسہ دے دوں. بس بھائی توجہ کیجئے گا، 2 سے 3 معجزات کی طرف اشارہ کروں گا اور بات کو تمام کر دوں گا. یہ 8 یا 10 جتنے بھی میں نے معجزات، 12 معجزات جو پیش کر دیے ہیں، اسی پہ اکتفا کیجئے گا. حضرات یہ جسم سے متعلق معجزات ہیں. کبھی بھی ان کے ناخن اور بال نہیں بڑھتے تاکہ کاٹ کاٹ کے گرے نہیں. حجت الاسلام کے موقع پہ، آخری حج پہ پیغمبر اسلام نے جب اپنے منہ مبارک کو تراشا تھا نا تو صحابہ نے تبرکن تقسیم کر لیے تھے. تبرکن صحابہ نے، تبرک کے منکروں سے کہہ دیجئے گا صحابہ تبرک کو مانتے تھے. آپ نے غور فرمایا نا. تو تبرکن سارے صحابہ نے پیغمبر اسلام کے منہ مبارک کو، آج بھی چلے جائیے کشمیر میں چلے جائیے گا تو وہاں پہ منہ مبارک ہیں، حضرت بل کے نام سے منہ مبارک ہے نا، پیغمبر اسلام کے بال ہیں حضرت ختم مرتبت کے. تو کہاں ایک مرتبہ سر کے بال تراشے تھے، سارے صحابہ نے تبرکن تقسیم کر لیے. کہ جب بھی ہاتھ پہ رکھ کے دعا مانگتے تھے دعا قبول ہوتی تھی. حضرات مجھے جملہ کہہ لینے دیجئے، اگر کسی کو برا بھی لگے گا جملے کو ضرور پیش کروں گا. اگر ماننے پہ آئیں تو پیغمبر کے بال کو مان لیں، اور نہ ماننے پہ آئیں تو آل کو نہ مانیں. یہ آل ختم مرتبت ہے، آل کو ضرور مانیے گا.